بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو نہایت ہی رحیم و کریم اور لائق حمد و ثنا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس ذات باری کے نام سے جس نے ہمیں گویائی عطا کی اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شعور بخشا۔ اس کا مطلب ہے یہاں اب کوئی آئے گا ضرور، اس کا مطلب ہے یہاں اب کوئی آئے گا ضرور، دم نکلنا چاہتا ہے خیر مقدم کے لیے۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا کہ بجائے سینے کی آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، بزم اردو قطر کے 14ویں سالانہ سیمینار اور مشاعرے میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، جسے آپ تمام ارباب علم و دانش نے اپنی موجودگی سے منور کیا ہے۔ اطلاعاً عرض ہے سامعین کرام کہ آج کی یہ تقریب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سیمینار کا ہے جو اس عظیم ریفارمر کے نام ہے جسے ہم محسن ملت سر سید احمد خان کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا حصہ عالمی مشاعرے کا ہے۔ تو آئیے اس تاریخی موقع پر، جبکہ بزم اردو قطر کی تاریخ کے سنہرے بابوں میں ایک اہم اضافہ ہو رہا ہے، اسٹیج کی جانب رخ کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آنے والے تمام مہمانوں کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیا جائے۔ سب سے پہلے اسٹیج کو منور کرنے کے لیے دوحہ قطر کی قدیم ترین اردو ادبی تنظیم بزم اردو قطر کے سرپرست اعلیٰ، اردو زبان و ادب سے جنون کی حد تک لگاؤ اور اس کی ترویج و ترقی میں کوشاں رہنے والی سماجی، ادبی، ملی و بین الاقوامی شخصیت، جو اردو کے علاوہ مختلف تنظیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں اور جن کی موجودگی محفلوں کو وقار بخشتی ہے، جہاں دیدہ شخص ہیں اور اپنی گفتگو میں موتی پرونے کے ہنر سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی عظیم شخصیت کی سرپرستی میں بزم کے اس کارواں کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ یوں تو انہیں ڈھیر سارے اعزازات عطا کیے گئے ہیں، اور اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ڈھیر سارے اعزازات کو قبول کر کے انہوں نے ان اعزازات کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں آج کی اس تاریخی تقریب کی صدارت قبول فرمائیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے جناب محمد صبی بخاری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اسٹیج کو بارونق کریں۔ جناب طاہر جمیل سے درخواست ہے کہ مہمانوں کو اسٹیج تک لانے میں معاونت کریں۔ بہت شکریہ۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آج کے اس تاریخی موقع پر بزم کے اس اسٹیج کو 4 چاند لگانے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو ہندوستان سے دعوت دی ہے وہ ہندوستان کی سب سے فعال اردو اکیڈمی بہار اردو اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں۔ تصنیف و تالیف میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اردو افسانے کی تخلیق میں عالمی منظرنامے پر جن لوگوں نے بہار کا نام روشن کیا ہے ان میں اختر اورنوی، سہیل عظیم آبادی اور محمد محسن سے لے کر کلام حیدری، غیاث احمد گدی اور مشتاق احمد نوری تک ایک سلسلہ ہے جو مسلسل دنیا ادب کو روشن کیے ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے آج کے اس سیمینار میں مہمان مقالہ نگار ہیں۔ برے ادب و احترام سے ہم انہیں درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں۔ جناب مشتاق احمد نوری، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تالیوں میں استقبال فرمائیں۔
بہت شکریہ. مہمان اعزازی کی نشست کو پر کرنے کے لیے بزم اردو قطر کے سرپرست، جن کی بزم سے بڑی دیرینہ وابستگی رہی ہے، سالانہ نعتیہ اور حمدیہ مشاعروں کا اہتمام بڑے خلوص سے کرتے ہیں. اردو کی خدمت کا جذبہ ہے، ان کی موجودگی بعد سے تقویت ہوتی ہے. ہم درخواست گزار ہیں جناب محمد رانا ایوب سے کہ تشریف لائیں اور اسٹیج کو منور کریں. جناب رانا ایوب صاحب. مہمان اعزازی کی ایک اور نشست کو بارونق کرنے کے لیے ہم بزم کے اپنے ایک اور سرپرست، جن کی سرپرستی ہمیں حوصلہ دیتی ہے، نام و نمود سے بے پرواہ اردو کے خاموش خدمت گزار ہیں، دوحہ قطر میں اردو کی آبیاری کے ابتدائی دنوں سے اس کارواں میں شامل ہیں اور بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. درخواست کرتا ہوں جناب خالد داد خان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. بزم کی نمائندگی کے لیے ایک ایسی شخصیت کو ہم اسٹیج پہ مدعو کرنا چاہتے ہیں جن کی بے انتہا خدمات ہیں، بزم کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہیں اور ان دنوں سے شامل ہیں جب کمپیوٹر کی سہولت عام نہیں تھی. رپورٹس کی تیاریوں میں بے شمار صفحات سیاہ کیے گئے ہیں. ان کی جانب سے سینئر شاعر ہیں. میری مراد ہے بزم کے چیئرمین جناب شوکت علی ناز سے کہ تشریف لائیں. آئیے اب ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر جناب ڈاکٹر آفتاب مجاہد سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس کے وقار میں اضافہ کریں. حاضرین کرام، آپ تمام حضرات جو مختلف تنظیموں سے یہاں تشریف فرما ہیں، مثلاً مجلس فروغ ادب، انجمن محبان اردو ہند قطر، حلقہ ادب اسلامی، بزم صدف، بزم علیگ، بہار انجمن، ورلڈ بہار آرگنائزیشن، جامعہ ملیہ اسلامیہ، المنائی ایسوسیشن، ان تمام کے عہدیداران کہ ہم بےحد ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آئیے اسٹیج بارونق ہوا. اب تلاوت کلام اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے قاری سیف الرحمان سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. کہ ہم اپنے مہمان کی خدمت میں لوح سپاس
عطا کریں. اس کے لیے میں بزم کے نائب سرپرست اعلیٰ جناب حبیب النبی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس تاریخی لمحے کا حصہ بنیں. جناب حبیب النبی صاحب. جناب سبی بخاری صاحب سے درخواست ہے کہ مہمان کی خدمت میں لوح سپاس عطا کریں. جناب اعجاز حیدر سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں. ایک اور لوح سپاس عطا کیا جانا ہے جو مسٹر سمیر چوپڑا کی خدمت میں عطا کیا جانا ہے. اردو کی خدمت کا بے انتہا جذبہ ہے جن کے دلوں میں، اور ان کی معاونت حاصل رہتی ہے. جناب سمیر چوپڑا سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. مہمان سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ. اب جو مرحلہ ہے وہ سیمینار کا ہے، اور اس کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بزم کے چیئرمین جناب شوکت علی ناز سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آگے کی کارروائی سنبھالیں. جناب شوکت علی ناز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ خواتین و حضرات کو آج کے اس سیمینار کے حوالے سے اور آپ سب کو خوش آمدید کہنے کے لیے برزم اردو قطر کے 14ویں بین الاقوامی سیمینار بعنوان محسن ملت سر سید احمد خان اور سالانہ عالمی مشاعرے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. صدر تقریب اور بزم کے سرپرست اعلیٰ جناب محمد سبی بخاری صاحب کی زبان اردو سے محبت اور بزم پر دست شفقت کے لیے تمام اراکین بزم ممنون و متشکر ہیں، کیونکہ کسی بھی پروگرام کے انعقاد اور کامیابی کے لیے تنظیم کے سرپرستان کی دلچسپی، عملی اور مالی تعاون نہ ہو تو پروگرام کے بارے سوچا بھی نہیں جا سکتا. مہمانان خصوصی جناب مشتاق احمد نوری صاحب اور دیگر جتنے بھی مہمان ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور قطر تشریف لا کر ہماری بزم کو میزبانی کا شرف بخشا. بزم کے تمام سرپرستان، عہدیداران اور ممبران کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں میرے دو شعر کہ آمد پہ تمہاری چمن آرائی بہت ہے، آمد پہ تمہاری چمن آرائی بہت ہے، ہر غنچہ بہاروں کا تمنائی بہت ہے، اور گلشن میں تیرے آنے کی یہ کس نے خبر دی، چہرے پہ ہر ایک پھول کے رعنائی بہت ہے. گلشن میں تیرے آنے کی یہ کس نے خبر دی، چہرے پہ ہر ایک پھول کے رعنائی بہت ہے. اس کے علاوہ نائب سرپرست اعلیٰ جناب حبیب النبی صاحب، جناب ایوب رانا صاحب، جناب حسن عبد الکریم چوغلے صاحب، سید فہیم الدین صاحب، ڈاکٹر آفتاب مجاہد صاحب، خالد داد خان صاحب، بلال احمد صاحب اور تجمل آفتاب چیمہ صاحب، جناب نجم الحسن صاحب، ساتکو انٹرنیشنل، WWICS، METC، گولڈن اوشن ہوٹل اور اس ہوٹل کی انتظامیہ کا میں تہہ دل سے
ممنون و متشکر ہوں، اور آپ سب خواتین و حضرات کی آمد کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت زیادہ استقبال کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کے وقار کو اعتبار بخشا. بہت شکریہ، نوازش. اور اب پروگرام کا اگلا مرحلہ بزم کے تعارف کے لیے، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جو بھی تنظیم پروگرام کرتی ہے کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، تو جو موسٹلی لوگ جو بزم کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو نئے ہمارے آنے والے خاص طور پہ مہمان اور دیگر جو مہمان ہیں ان کے لیے بزم کا تعارف بہت ضروری مرحلہ ہے. تو اس ضروری مرحلے کے لیے میں اپنے بہت ہی پیارے دوست بزم کے صدر جناب اعجاز حیدر سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بزم کا تعارف پیش کریں. صدر بزم جناب اعجاز حیدر. السلام علیکم. صدر مجلس، مہمانان خصوصی، معزز خواتین و حضرات، بزم اردو قطر کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے. بزم اردو قطر دوحہ کی معروف اردو ادبی تنظیم ہے جسے پورے خلیج میں سب سے قدیم ادبی تنظیم ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کی بنیاد جناب صدر آصف برخیت بوترابی اور ڈاکٹر عبدالقوی اور قاضی فراز احمد نے 1959 میں رکھی تھی. 1991 سے بزم سیمینار کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے پہلا سیمینار میر سیمینار تھا، جس میں پروفیسر گوپی چند نارنگ اور ڈاکٹر سلیم اختر نے مقالات پیش کر کے بزم کے وقار میں اضافہ کیا. اس کے بعد اقبال سیمینار ہوا، جس میں ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد اور پروفیسر اصغر سودائی کی شرکت سیمینار کی ضامن بنی. بعد ازاں غالب سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر خلیق انجم اور نامور شاعر شہزاد احمد مدعو تھے، جبکہ شام افسانہ میں معروف افسانہ نگار جوگندر پال، پروفیسر کرشنا پال اور نامور افسانہ نگار محترم انتظار حسین نے اپنے افسانوں سے سامعین کے دلوں پر راج کیا. اس کے بعد امیر خسرو سیمینار اور میر انیس سیمینار منعقد ہوئے. پہلے سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر عبدالستار، پروفیسر محمد علی صدیقی اور پروفیسر جیلانی کامران نے مقالات پڑھے، جبکہ شام ساز و نغمہ میں ممتاز غزل گو محترمہ ثریا بانو اور معروف گلوکار عقیل منظور نے پروگرام کو یادگار بنایا. دوسرے سیمینار میں ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی، پروفیسر عقیل رضوی، ڈاکٹر ہلال نقوی اور پروفیسر اسد اریب کے مقالوں نے دوحہ کے ادبی ماحول کو وقار بخشا. سید جمشید الحسن رضوی اور سید شمیم حیدر کے بعد محمد ممتاز راشد بزم کے تیسرے چیئرمین منتخب ہوئے، جبکہ صدارت کے عہدے پر صدیق صابری اور نائب صدر کے عہدے پر امجد علی سرور فائز ہوئے. شوکت علی ناز کو جنرل سیکرٹری کا عہدہ عنایت کیا گیا. کچھ عرصہ بعد بزم کے سفر میں نیا موڑ آیا. 2004 میں نئی انتظامیہ وجود میں آئی اور اس کے تحت حالی سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں معروف شاعر ڈاکٹر تابش مہدی، نوید حیدر ہاشمی اور شاہد ذکی کے مقالوں اور کلام نے ماحول کو ترنم ریز کرتے ہوئے اسے نئی آوازوں سے متعارف کروایا. بعد ازاں ذوق سیمینار میں جواں فکر شاعر ادیب خورشید اکبر اور صوفیہ بیدار کے مقالوں اور شاعری نے دیر پا تاثر چھوڑا. اس کے بعد نذیر اکبر آبادی سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں جناب ڈاکٹر کلیم عاجز اور ڈاکٹر محبوب راہی، لیاقت علی عاصم اور انجم سلیمی کی شرکت سے دوحہ کی ادبی فضا قدیم اور جدید لہجوں کی حلاوت سے روشناس ہوئی. اس کے بعد بہادر شاہ ظفر سیمینار منعقد ہوا،
جس میں ڈاکٹر کوثر مظہری، ابراہیم اشق اور معروف شاعر سعود عثمانی اور نامور ادیبہ و شاعرہ سغرا صدف کے مقالوں اور کلام نے دوحہ کے سنجیدہ سامعین کے دل مو لیے۔ 2014 کے اوائل میں بزم اردو قطر کی نئی انتظامیہ تشکیل پائی۔ دوحہ کی معروف سماجی، ثقافتی اور ادبی تنظیموں میں ایک خاص مقام رکھنے والی شخصیت ساتکو انٹرنیشنل کے جنرل مینیجر جناب محمد صبی بخاری نے بزم کی خواہش پر سرپرست اعلیٰ کے لیے شرف قبولیت بخشا، اور نائب سرپرست اعلیٰ ایک اور نامور اور کئی ادبی اور نیم ادبی ثقافتی تنظیموں کی سرگرم عمل شخصیت جناب حبیب النبی نے شرف قبولیت عطا کیا۔ 2014 میں علامہ شبلی نعمانی سیمینار منعقد کیا گیا۔ یہ ایک کامیاب سیمینار رہا جس کی بازگشت اردو دنیا کے ایوانوں میں تعدیر سنی گئی اور سنی جاتی رہے گی۔ اس سیمینار میں اردو ادب کے دو چنیدہ ادیبوں جناب جاذب قریشی اور جناب شیپر رسول نے اپنے پرمغز مقالہ جات اور خوبصورت شاعری سے سامعین ادب کو محظوظ کیا۔ 2015 میں بزم اردو قطر نے نظمیہ سیمینار منعقد کیا، اور اس میں جناب پروفیسر ارتضیٰ کریم اور پروفیسر صفدر امام قادری صاحب نے شرکت فرما کر اسے رونق بخشی۔ الحمدللہ آج ہم بزم اردو قطر کے سر سید احمد خان سیمینار اور سالانہ مشاعرے کے پڑاؤ پہ پہنچے ہیں، تو یہ مختصر تعارف تھا بزم کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ محترم اعجاز حیدر صاحب۔ اور میں اپنے بزم کے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ راکم اعظمی سے، کہ ہمارے کچھ معزز مہمان جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو آگے لے آئیں، کرسیاں خالی ہیں پلیز۔ ابراہیم کمال صاحب پلیز آپ بھی تشریف لائیے، آ جائیں۔ جی، اس سے آگے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بزم کا تعارف پیش کیا جناب اعجاز حیدر صاحب نے، اور اب جو اس پروگرام کا اہم مرحلہ ہے، آج کی شخصیت جناب محسن ملت جناب سر سید احمد خان صاحب کے حوالے سے جو ہم سیمینار کر رہے ہیں، منعقد کیا ہم نے، اس کے لیے ہمارے مہمان جو انڈیا سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور سر سید، اس سے پہلے ان کا تعارف جناب مشتاق احمد نوری صاحب کا تعارف جناب راکم اعظمی صاحب پیش کریں گے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان کا تعارف پیش کریں۔ جناب راکم اعظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس طالب علم کو آج کے معتبر شخصیت جو کہ ہندوستان کے صوبہ بہار ارریہ سے جن کا تعلق ہے، ان کا تعارف پیش کرنے کے لیے مجھے یہ حکم ملا ہے۔ آپ کا پورا نام مشتاق احمد نوری ہے۔ آپ کی پیدائش 7 مئی 1950 ضلع ارریہ صوبہ بہار میں ہوئی۔ والد کا نام جناب حفیظ الدین احمد، والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا۔ آپ کی تعلیم 1968 میں ہائر سیکنڈری اسکول اوول ڈویژن میں آپ کامیاب ہوئے۔ 1971 میں سائنس سے گریجویشن کی۔ 1975 میں پٹنہ یونیورسٹی میں بی ایڈ ٹاپر رہے۔ 1977 میں بہار پبلک سروس کمیشن سے انفارمیشن سروس کے لیے منتخب ہوئے اور اگست 1977 سے نوکری کا آغاز کیا۔ ادبی زندگی کا آغاز اسکول کے دوران 1966 سے ہی ہو گیا تھا۔ ابتدا شاعری کے بعد آپ نے افسانہ نگاری میں زیادہ دلچسپی لی۔ 1967 میں پہلی مطبوعہ کہانی دو روپ دہلی سے نکلنے والے رسالہ دین دنیا میں شائع ہو چکا ہے۔ ہند و پاک کے تمام اہم رسالے میں افسانہ شائع ہوئے۔
1978 में पहला अफसानवी मजमूआ तलाश शाया हो चुका। 1994 में दूसरा मजमूआ बंद आँखों का सफ़र शाया हो चुका। 2017 में छत पर ठहरी धूप नाम का तीसरा मजमूआ भी शाया हो चुका। फिक्शन की तनकीद का नया अंदाज, मकालों और तजज़ियों का मजमूआ ज़ेर तबात है। खाकों का मजमूआ भी तरतीब के मराहल में है। बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ और नज़में भी शाया हो चुकी हैं। मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों के दर्जनों कहानियों का उर्दू तर्जुमा भी शाया हो चुका है। हिंदुस्तान में बिहार के मुख्तलिफ जगहों के अलावा बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, राजस्थान, लखनऊ, बेंगलोर का अदबी सफ़र रहा। गैर ममालिक में सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, शारजा, लंदन के सेमिनारों में शिरकत की। एवार्ड: बिहार उर्दू अकादमी अवार्ड 5 बार, सालार उर्दू अवार्ड अररिया 2015, वक़ार उर्दू अवार्ड जामिया उर्दू अलीगढ़ 2016, अदीब खलीज उर्दू अवार्ड उर्दू गुलबन जिद्दा 2016, सालाना फ़रोग़ उर्दू आलमी अवार्ड 2016, असबात व नफ़ी अवार्ड 2015 कोलकाता, बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से अदब की मजमूई खिदमत के लिए 2017 का आलमी अवार्ड से नवाजा गया। बज़्म अदब चेन्नई से अदब की मजमूई खिदमत के लिए अवार्ड 2015, साहित्य संसद के ज़रिए फ़िक्शन के लिए सुहेल अज़ीमाबादी अवार्ड 1996। शेर व शायरी की रफ्तार बढ़ी और तरह गज़लें खूब कही, नज़में भी शाया हो चुकी हैं। मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम किया। चीफ मिनिस्टर के चीफ PRO के अलावा दो बार काबीना वज़ीर के सेक्रेटरी भी रहे। बिहार उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी एक बार 1993 से 1996 तक रहे, दोबारा अगस्त 2015 से ताहाल फायज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम राकिम आज़मी साहब। और आप मेहमान मकाला नगार जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब से इल्तमास करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आज की शख्सियत मोहसिन मिल्लत जनाब सर सैयद अहमद ख़ान पर अपना मकाला पेश करें। हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान जनाब मुश्ताक अहमद नूरी, आपकी भरपूर तालियाँ। मैं सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार करता हूँ कि आप सबकी मेहरबानियों की वजह से कतर की सरज़मीन में मेरा आना मुमकिन हो सका। दरअसल कतर जो है एक ऐसे इदारे के रूप में डेवलप हो रहा है जहाँ बग़ैर किसी गरज के उर्दू की आबियारी हो रही है और यहाँ की मुख्तलिफ़ तंजीमें इस सिलसिले में लगी हुई हैं और कोई ये नहीं सोचता कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि हर कोई ये सोचता है कि हम उर्दू के लिए कर रहे हैं। अभी ज़िक्र हो रहा था कि दुबई में भी उर्दू की आबियारी बहुत हो रही है और किसी साहब ने कहा कि दुबई में इसलिए हो रही है कि वहाँ सरकार की सरपरस्ती, शयूख की सरपरस्ती शामिल है, जो यहाँ नहीं है। मैंने जवाब दिया कि जहाँ सभी बुखारी जैसे लोग हों वहाँ किसी सरकारी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कि वो अपने आप में एक शख्स नहीं हैं, वो शख्सियत हैं और जिनके इतने रूप हैं कि मेरे लिए पहचानना मुश्किल हो रहा है। गरचे इनसे पहली मुलाकात पटना में मेरी हो चुकी है। मैंने देख के कुछ बात करके अपने मन में फ़ैसला कर लिया था कि मैंने बुखारी साहब को जान लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आया और लोगों से गुफ्तगू हुई तो मुझे मालूम हुआ कि बुखारी के बे तक अभी तक मैं नहीं पहुँचा हूँ। अब होता ये है कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं
جو اخفائے راز میں رہتی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کب کون سا روپ سامنے آ جائے گا. انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ شاید ایئرپورٹ پہ بغیر ویزا کے یا اور کوئی ویسے پریشانی ہوگی تو فوراً انہوں نے فون کیا مجھے کہ میں فلاں بول رہا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کان میں یہ رس گھولتی آواز کہاں سے آئی. پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ کہ جی نہیں ابھی تک تو نہیں ہے، ہو سکتا آئندہ ہو. تو پورا انتظام بتا دیا کہ یہ ہو گیا، آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں. اور یہ بھی کہا کہ اگر بائی دا وے کوئی بات ہو جائے تو یہ نمبر میں جس سے فون کر رہا ہوں وہ ڈائریکٹ میں اٹھاتا ہوں، آپ فوراً مجھے کریں گے، مسئلے کا حل ہو جائے گا. تو سچ پوچھے تو اس کو سینہ چوڑا ہونا بولتے ہیں. کچھ ویسا ہی احساس مجھے بھی ہوا کہ ایک ایسی شخصیت کی سرپرستی مجھے بھی حاصل ہے کہ ہر پریشانی کے حل کے لیے وہ موجود ہیں. اور اس ادارے کی بھی سرپرستی اعلیٰ ہے. اس ادارے کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ادارہ ہو جس کے سر پہ دست شفقت بخاری صاحب کا نہیں ہو. نائب سرپرست اعلیٰ حبیب النبی صاحب بھی اتنے ہی ایکٹیو ہیں، بلکہ میں ان کی مسکراہٹ کا بہت قائل ہوں. جب دیکھتا ہوں مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. اور آپ یہ جان لیجئے کہ مسکراہٹ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی ساری تشویش دور ہو جاتی ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو وہ رسپانس الگ ہوتا ہے. اگر آپ گمبھیرتا سے ملیں گے تو رسپانس الگ ہوگا. تو ہمارے ایک کلکٹر تھے پورنیہ میں جو بہت غصور تھے، بہت غصے سے کانپنے لگتے تھے. میں نے ڈیل کارنیگی کو پڑھا ہوا تھا کہ کیسے انسان کو ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے پہلی ملاقات مسکرا کے کی، بالکل بدتمیز والی نہیں، دانت بھی نہیں کھولا، ہلکے سے مسکرا کے میں نے ان سے بات کی. اور جب میں ملتا تھا آپ دونوں کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی تھی. بلکہ وہ پٹنے میں جب آئے دوسرے عہدے پر تھے، 93 میں جب سیکریٹری ڈپٹیشن پہ بھیجا مجھے سرکار نے، تو فائنینشیل ٹائم میں مارچ میں کوریڈور میں تو سب لوگ گھومتے رہتے ہیں، تو جب ملاقات ہوئی خواہ مخواہ کی مسکراہٹ یہ عادت بن جاتی ہے. تو مسکراہٹ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بھرپور ماترا میں حبیب صاحب کو بخشی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہی خواہ مخواہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے. شوکت ناز صاحب ہیں، اعجاز حیدر صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، منصور اعظمی صاحب ہیں. حسن چوگلے صاحب سے بھی آج تفصیلی نہیں رسمی طور پہ ملاقات ہوئی، بہت مصروف تھے. ان سے بھی میں پٹنہ مل چکا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ ان کی بھی سرپرستی جو ہے یہاں کے بزم کو ملتی رہی ہے. رانا محمد ایوب صاحب، خالد داد خان صاحب، سید فہیم الدین صاحب، نجم الحسن خان صاحب، بلال خان صاحب، یہ سارے، اور ہمارے بھائی شہاب الدین صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی ایک بزم سے نہیں جڑے ہوئے بلکہ ہر بزم سے جڑے ہوئے ہیں. اور کام ویسے ہی ہوتا ہے. ہر انگلی کی اپنی اہمیت ہے، دو رائے نہیں ہے. ہر انگلی سے ناک نہیں کھجا سکتے آپ، کچھ مخصوص انگلی ہوتی ہے. لیکن جب وہ انگلیاں مٹھی بن جاتی ہے تو پھر ہم کسی پر وار کر سکتے ہیں. اور اس احساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں، اگر اجتماعی طور پہ اگر ہم ملے ہوئے ہوں تو جب ضرورت پڑے تو یہ ساری انگلیاں بن کے مٹھی بن جاتی ہیں. اور اچھے ادارے وہی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں الگ الگ لگتے ہیں لیکن جہاں سب سے زیادہ خدمت کرنی ہوتی ہے وہاں مٹھی کی شکل میں وہ آ جاتے ہیں. میں بہت مختصر آپ کا وقت لوں گا. میں جانتا ہوں کہ سب سارے کے سارے لوگ آپ لوگ مشاعرے کے انتظار میں، سننا کوئی نہیں چاہتے. اور بیچ میں پڑھنے والا مشاعرہ اور آپ کے بیچ میں پڑھنے والا میں ہوں. میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، تب سے میں نے بیچ میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے. نوکری ہوئی تو
ڈسٹرکٹ میں پوسٹنگ ہوئی اور گاؤں گاؤں جاتا تھا، گھومتا تھا۔ ایک بار میں کسی گاؤں میں گھوم رہا تھا، دیکھا 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھئی ایک ہندوستانی لڑتے ہوئے کو چھوڑاتا نہیں، دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میں بھی شوق سے لڑائی دیکھنے لگا۔ اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ ایک بہت موٹے تھے، ایک بہت پتلے تھے۔ موٹے نے غصے میں کہا کہ والیوم دیکھ رہے ہو میرا کیا؟ اگر دھر دیا ایک نے چہرے پر تو تمہاری 32 باہر آ جائے گی۔ مجھے لگا کہ بڑھ کے مبارکباد دوں کہ ایسے لوگ ہیں جو ایک مکے میں 32 نکال سکتے ہیں۔ لیکن اتنے وہ پتلا دبلا آدمی تھا، وہ بولا کہ ارے تم والیوم دکھاتے ہو، مجھے غور سے دیکھو پورا ٹاٹا اسٹیل ہے، یہ مت سمجھو یہ گوشت نہیں ہے، میں نے اگر دھر دیا تو تمہارے 64 باہر آ جائیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، پھر سوچا کہ 64 دانت تو ہوتے نہیں ہیں، کہ چلو پوچھ لیتے ہیں بڑھ کے۔ میں نے نزدیک گیا، بولا بھائی صاحب بہت اچھی بات ہے کہ یہ 32 نکال سکتے ہیں آپ، 64 دانت تو 32 ہوتے ہیں، 64 کیسے گنے؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا میں جانتا تھا کہ تم بھی بیچ میں ٹپک پڑو گے، اس لیے میں نے تمہارے دانت بھی گن لیے۔ اور بتائیے میرے تو 32 رہے نہیں، بہت سے خارج ہو چکے ہیں، تو اگر میں بیچ میں ٹپکا رہا تو یہاں سے پوپلا ہی ہو کے جانا ہے۔ سر سید پہ گفتگو کرنا دراصل بہت جوخم بھرا کام اس لیے ہے، انہوں نے اتنے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آپ سچ پوچھیں تو ایک ایک کر کے گنا بھی نہیں سکتے۔ اور سر سید واقعی ایک ایسی شخصیت ہے، بلکہ واحد شخصیت ہے جس کا جشن پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا سر سید کے علاوہ کسی ادبی حیثیت جو اتنی بڑی ہو کوئی جشن منا؟ کہیں نہیں منتا۔ اگر منتا ہے تو سر سید کا، وہ امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، فرانس میں ہو، پاکستان میں ہو، جس ملک میں جائیں تو یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ان کی عظمت کو ثابت کرتی ہے۔ میں تھوڑا پڑھوں گا بھی، تھوڑا گفتگو بھی کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، گرچہ میرے وقت پاس دوہرا وقت ہے، محترمہ چونکہ نہیں آئی ہیں تو مجھے حق ہے کہ میں وقت استعمال کروں، لیکن گھبرائیے میں نہیں کروں گا۔ سر سید کا نام 19ویں صدی میں سیاسی، سماجی، ادبی اور اصلاحی تاریخ کے حوالے سے ہندوستانیوں اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یقیناً قدرت کے ایک بڑے انعام کا مصداق ہے۔ سر سید قدرت کی طرف سے تقریباً 80 سال کی عمر کا تحفہ لے کے آئے، اور جس وقت 1857 کا انقلاب آیا وہ 40 سال کی عمر سے گزر رہے تھے۔ ذاتی طور پہ کسب معاش کی راہ انہوں نے تقریباً 20 سال کی عمر سے ہی اپنا لی تھی، اور 30 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے وہ تصنیف و تالیف کی دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کر چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب زمانے نے کروٹ لی تو قدرت نے انہیں خاص فکر و نظر اور صبر و ہمت کے ساتھ ایک تاریخ ساز تحریک چلانے کی توفیق بخش دی۔ یہ تحریک علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے، اور اس کے 2 خاص مقاصد سے ایک زمانہ واقف ہے، یعنی انگریزوں اور مسلمانوں کی باہمی بدظنی دور کرنا، اور مغربی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو زندگی کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا۔ اس وقت کے حالات میں یہ کام آسان نہ تھا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ سر سید کی ہمہ جہت دانشوری اور مسلسل جد و جہد نے کامیابی کے منزلیں پالی اور آنے والی نسلوں کے لیے مثالی قندیل راہ روشن کر گئے۔ سر سید بلا شبہ قوم و ملت کے عظیم محسن تھے، اور ان کی ذات محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ایک انجمن کے مصداق، اور ان کی بات رسماً نہیں بلکہ واقعتاً زندگی اور زمانے کے زیر اثر زیر کی منشورات اور مقولات کے مصداق تھیں۔ ان کی زندگی اور تحریکی جد و جہد کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ ان کی حیثیت ایک انجمن اور ایک تحریک کی تھی۔ مسلمانوں کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو یا اجتماعی مسئلہ رہا ہو جو ان کی فکری و اصلاحی کمان و کمند کی قید میں نہ آیا۔ انہوں نے اپنی اصلاحی کوششوں سے تہذیب و تمدن، مذہب و ثقافت، زبان و ادب اور تعلیمات و سماجات کو یکساں متاثر کیا، حتیٰ کہ ان کے افکار و نظریات کے زیر اثر ہندوستانی سیاست بھی اپنا زیر و بم دکھاتی رہی۔ یہاں مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں کہ جو قوم اپنے ضمیر کو فراموش کر دیتی ہے اس کا شمار زندہ قوموں میں نہیں ہوتا۔
زندہ اور فعال قوموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قائدین، مفکرین، مسلحین اور ادباء و فنکار کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن حیرت بھی ہوتی ہے اور حسرت بھی کہ سر سید کو ایسی زندہ ضمیر قوم کا خراج واقعی بمشکل تمام ہی مل سکا۔ ان کی پہلی سوانح ان کی وفات کے 13 برس پہلے کرنل گراہم نے انگریزی میں لکھ کر شائع کر دی، اور اس ضروری کام میں سبقت لے جانے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اس طرح سر سید کے تعلق سے اس نظریے کو یقینی تقویت مل گئی کہ وہ اگرچہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اصولی طور پر انسانی صلاح و فلاح کے لحاظ سے ان کے کاموں کی نوعیت کچھ ایسی آفاقی اور آفادی تھی کہ اغیار بھی اس پر توجہ دینے میں بھلائی سمجھتے تھے۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں جو عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں، ان میں راجہ رام موہن رائے، ایشور چندر ودیا ساگر، سوامی وویکانند کے ساتھ سر سید خاں کا نام بھی شامل تھا۔ سر سید نے جب آنکھ کھولی تو ہندوستان میں مغلیہ دور کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں، پوری مسلم تہذیب و تمدن کو روبہ زوال دیکھا، اور اس حالت پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر قوم تعلیم کے میدان میں پیش رفت کرتی ہے تو اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اگر اس وقت کی دلی کا تاریخی پس منظر دیکھیں اور 1857 کے انقلاب پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انگریزوں نے اس انقلاب کو مسلمانوں کی طرف سے آنے والا غدر سمجھا اور انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر لیا۔ دلی میں ہی 70,000 مسلمان پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ 7 دنوں تک قتل عام جاری رہا۔ دلی کی گلیاں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئیں۔ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں کا سر قلم کیا گیا، انہیں رنگون بھیج دیا گیا۔ سر سید کے چچا اور چچازاد بھائی مارے گئے۔ سر سید کی والدہ کو اپنی حویلی سے بھاگ کر ایک بھیک مانگنے والی عورت زیبون کے ساتھ گھوڑے کا استبل میں پناہ لینی پڑی۔ سر سید نے محسوس کر لیا کہ انگریزوں سے لڑنے میں مزید پسپائی ہوگی، اور ایسی صورت میں بھلائی کا راستہ یہی ہے کہ قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو جدید فکر، جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی جوڑنے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کے تحت سائنسی موضوعات کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہونے لگا۔ سر سید نے صاف طور سے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا زوال ان کی جہالت کا تحفہ ہے۔ ماضی پر بیجا فخر، جد و جہد سے فرار، فرسودہ نظام کی ثنا خوانی، خوابوں میں بسیرا اور جدید تعلیم سے دوری مسلمانوں کے مزاج کا حصہ بن چکی ہے، اور حال مستقبل کے لیے سوچنے کی عادت انہوں نے یکسر بھلا دی ہے، اور اسی کا خمیازہ ہے جسے وہ بھگتنے پر مجبور ہیں۔ سر سید کے ذہن میں جو معیار تعلیم تھا، وہ اس پر بروئے عمل لانے کے لیے وہ آکسفورڈ جانا چاہتے تھے اور کیمبرج یونیورسٹی کا نظام تعلیم کا ہی مطالعہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا لائبریری گروی رکھ دیا اور لائبریری فروخت کر دی، گھر کو رہن رکھ دیا، اور ایک اچھی خاصی رقم انہوں نے سود پہ حاصل کی، اور 1869 میں وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ اکتوبر 1870 میں وطن واپس آئے، اور اس دوران انہوں نے آکسفورڈ، کیمبرج اور برٹش میوزیم کا مطالعہ کیا، وہاں کی نامور شخصیوں سے ملاقات کی، اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل کا خاکہ انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا۔ اسی دوران انگریزوں نے ہندوستان کا تعلیمی نظام اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ بمبئی، بنارس، کلکتہ میں انگریزی اسکول کھولے گئے۔ ان میں ہندو لڑکے تو تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن مسلمان انگریز دشمنی میں اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان حالات میں سر سید نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی تعلیم انگریزوں کے بجائے خود ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تاکہ نہ صرف مسلمانوں کی غلط فہمی دور ہو، بلکہ مشنری اسکول کے غلط اثرات سے بھی وہ محفوظ رہ سکیں۔ یہاں ایک بات اور ہو گئی کہ علماء وقت بعض وجوہات کے زیر اثر سر سید کے نظریات سے اختلاف کرنے لگے، اور ان کی دشواریاں بڑھ گئیں، جس پر میں بعد میں ذکر کروں گا۔ سر سید احمد خان نے 25 مئی 1875 کو علی گڑھ میں محمڈن اینگلو انڈین اسکول قائم کیا۔ دراصل سر سید قدیم و جدید، مشرق و مغرب کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی پرانی قدریں بھی پامال نہ ہوں اور وہ جدید تعلیم سے بہرہ ہو سکیں۔ یہ وہ دور تھا کہ مسلمان سر سید کی ملت دوستی کو کیا سمجھتے
وہ انگریز دشمنی میں سر سید کے بھی دشمن ہو گئے، لیکن سر سید نے اپنے پائے استقلال میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان مشرقی قدروں کو ترک کیے بغیر مغرب کی اعلیٰ ذہنی اور علمی سطح تک رسائی حاصل کر لیں، اپنی ذہنی پستی سے نکلیں اور بدلتے ہوئے وقت سے قدم ملا کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان مقاصد کے پیش نظر ایک جدید درسگاہ کا قیام بہت ضروری تھا، اسی لیے انہوں نے اے ایم او کالج میں جدید تعلیمی نظام قائم کیا اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی قوم کے افق پر پہلی بار روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ دنیا جانتی ہے کہ کالج کے قیام کے سلسلے میں سر سید نے کیسے کیسے جتن کیے، کون کون سے دکھ اٹھائے، کیسی کیسی سخت باتیں سنی، ذہنی و ذاتی اذیت کے کیسے کیسے مراحل سے گزرے، لیکن ان کے عزائم میں سرمو فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ 1920 میں ایک چھوٹا سا کالج ایک یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ آج بھی دنیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو تسلیم کرتی ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک کے طلباء علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے ایک فخر کا احساس کرتے ہیں اور خود کو علی گڑھین کہلانا پسند کرتے ہیں۔ سر سید کی خوش بختی تھے کہ انہیں ایسے رفقا ملے جنہوں نے قدم قدم پر ان کا بہت ساتھ دیا۔ اگر ایک طرف حوصلہ شکن افراد کی کمی نہ تھی تو دوسری جانب علی گڑھ کی سرزمین ایسے لال سے بھی بھری پڑی تھی جو سر سید کو حوصلہ بخشتے تھے اور ہر کام میں ان کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ان میں محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، ذکا اللہ، سمیع اللہ خان، الطاف حسین حالی، نواب محسن الملک، چراغ دہلوی اور شبلی نعمانی کے نام اور کام سے بھلا کون واقف نہیں ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو ان کا شمار سر سید کے نورتنوں میں ہوتا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے روح میں سیکولرزم بسی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر زمانے میں کیا آج کے دور میں بھی کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ سر سید کا خیال تھا کہ ایک مہذب حکومت کو مذہبی معاملات میں قطعی غیر متعصب ہونا چاہیے۔ سر سید کے سیکولرزم اور قومی یکجہتی کے نظریات کی اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے کالج کے دروازے ہمیشہ ہندو مسلم لڑکوں کے لیے یکساں کھلے رکھے، اور یہ بھی ایک مثال ہے کہ کالج کا پہلا گریجویٹ ہونے کے اعزاز ایک ہندو طالب علم ایشوری پرساد کے حصے میں آیا جو بعد میں تحصیلدار بھی بنا۔ سر سید کے معاصر علماء کی مخالفت کا اشارہ ذرا پہلے آ چکا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، اس زمانے کے علماء نے سر سید کے مغربی طرز تعلیم کے خلاف فتوے دیے اور مسلمانوں کو جدید تعلیم سے دور رہنے کو کہا اور بتایا کہ سر سید کے ذہنی عقائد اچھے نہیں ہیں۔ علماء اثر کو یہ کہنے کا موقع دراصل اس لیے ملا کہ سر سید کی نظر نیچر پر تھی، جو بات انہیں نیچر کے خلاف نظر آتی وہ اس سے انکار کر دیتے۔ سر سید کی استدلال یہ تھا کہ آگ کی خاصیت جلانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آگ میں ڈالی جائے اور وہ نہ جلے۔ اس طریقے سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود میں ڈالا جانا نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت مریم جو کنواری تھی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کا نگلنا، اس کا پھر اگلنا بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے خشک راستے کا نکل آنا بھی اس نے تسلیم نہیں تھا، اور معجزات مسیح کے بھی وہ قائل نہیں تھے۔ انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور شق القمر کا معجزہ بھی انہیں تسلیم نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اگرچہ قرآن میں تفصیل سے درج ہیں، لیکن یہ سب انہیں نیچر کے اصول کے خلاف لگتی تھی، اسی لیے وہ انہیں نہیں مانتے تھے۔ سر سید کے انہی عقائد کی وجہ سے علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، لیکن سر سید کے دشمنوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس فتوے کو سر سید کے جدید تعلیم کے خلاف فتویٰ بتا کر مشتہر کر دیا۔ اگر ہم اس دور کا سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو اس بات کا احساس ہوگا کہ صرف مخالفین ہی نہ تھے بلکہ بہت سے علماء دین بھی ایسے تھے جنہوں نے ان کے مشن میں کافی ساتھ دیا۔ سر سید اپنے بہت سے نیچری خیال سے بعد میں تائب ہو گئے۔ خود اکبر الہ آبادی نے بھی شروع میں سر سید کے مغربی طرز تعلیم سے اختلاف کیا، لیکن بعد میں وہ بھی سر سید کے قدرداں ہو گئے۔
सर सैयद के दिल में भी अकबर इलाहाबादी की बहुत कदर थी। यही वजह है कि सर सैयद ने कोशिश करके अकबर इलाहाबादी का तबादला अलीगढ़ करवाया ताकि अकबर की हमनशीनी उन्हें हासिल होती रहे। सर सैयद की मौत पर अकबर इलाहाबादी ने खुले दिल से उनकी खिदमत का एतराफ़ किया था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में, कहे जो चाहे कोई भी मैं तो ये कहता हूँ ऐ अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। सर सैयद पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों की हमनवाई की, हालांकि उस ज़माने पर गौर करें तो उसकी वक्ती मसलहत समझ में आती है कि दरअसल सर सैयद ने अंग्रेज़ों का मंशा भांप लिया था कि वो अंग्रेज़ों की खुलकर मुखालफत करेंगे, उनके तालीमी मिशन में अंग्रेज़ रोड़े अटकाएंगे और उनके काम में दुश्वारी होगी। सर सैयद इस बात को समझते थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेना भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि आज़ादी के रोल में हिस्सा लेने से ज़्यादा बेहतर है कि वो तालीमी मिशन में काम करें और मुसलमानों को जहालत की ग़ुलामी से आज़ाद करें। अगर गौर से देखें तो सर सैयद का ख़ानदान बहुत कबल से दरबार से वाबस्ता रहा था। ख़ुद उनके वालिद मुग़ल दरबार में आला ओहदे पर फाइज थे। उनके दादा फरीदुद्दीन अहमद बहुत बड़े स्कॉलर थे। सर से और मदरसा कलकत्ता में सुप्रिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज थे। सर सैयद के मामू ख्वाजा ज़मीरुद्दीन भी एक बड़े स्कॉलर थे। सर सैयद का बचपन उनके मामू के साथ गुजरा और उनकी जहन साजी में उनकी वालदा ने सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया। इस तरह सर सैयद जो ख़ास आगोश व माहौल के परवरदा थे, हुक्मरानों के मिजाज को समझने की सलाहियत रखते थे। उन्होंने अंग्रेज़ दोस्ती गवारा की थी तो उसमें उनकी बददियानती या मुस्लिम दुश्मनी का कोई भी अमल दखल नहीं था। सर सैयद अंग्रेज़ों से दोस्ती करके अपने कॉलेज के लिए सहूलत चाहते थे। यही वजह कि सर सैयद ने जब कॉलेज के लिए ज़मीन चाही तो सर जॉन स्ट्रेटजी के ये दरियाफ्त करने पर कि तुम्हें कितनी ज़मीन चाहिए, तो सर सैयद एक टीले पर खड़े हो गए और अपनी छड़ी हवा में उठाते हुए एक दायरा बनाया और कहा कि मुझे इतनी ज़मीन चाहिए। सर जॉन स्ट्रेटजी ने 74 एकड़ ज़मीन उन्हें दस्तयाब करा दी। अगर वो उनसे घुल मिलकर नहीं रहते तो ज़मीन का इतना बड़ा हिस्सा उस ज़माने में किसी कीमत पर उनको नहीं मिल सकता था। कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर सैयद औरतों की तालीम की मुखालफत करते थे, लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में जहाँ कौम के लड़के ही जहालत से दो चार थे, वहाँ लड़कियों की तालीम के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। सर सैयद की सोच ये थी कि अगर मर्द तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो औरतें भी तालीम की रोशनी में आ जाएंगी। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माहौल, वहाँ के तालीमी मैदान में लड़कियों की शराकत देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर सैयद का ख्वाब किस तरह परवान चढ़ रहा है। सर सैयद पर यह भी कहकर अंगुश नुमाई की जाती है कि उन्होंने अशराफिया बिरादरी से लगाव रखा और कमज़ोर बिरादरी की तवज्जो नहीं दी। हालांकि असल बात बस इतनी है कि उस ज़माने में जो भी आला तबका के अफराद थे जिनसे सर सैयद को काफ़ी मदद भी मिल रही थी, उनका ताल्लुक़ इत्तफ़ाक़ से अशराफिया तबके ही से था और वो अपने मकसद के लिए उनसे करीब थे। इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि वो निचले तबके से नफ़रत करते थे। जो शख्स सेकुलर जहन का हामी रहा हो, जिसने उस ज़माने में भी हिंदू तालिब इल्मों के लिए दरवाजे खुले रखे हों, उस पर मुसलमानों के निचले तबके से नफ़रत के इल्ज़ाम समझ में आने वाली बात नहीं है। सर सैयद का तालीमी निज़ाम आज भी मुसलमानों के लिए एक रोशन मीनार की तरह है, जिसके उसकी ज़िंदगी के सारे अदवार रोशन हो जाते हैं। आप अगर गौर करें तो दुनिया के गोशे गोशे में सर सैयद के तालीमी निज़ाम को कबूल करने वाले मिल जाएंगे। बिलाशुबा सर सैयद वाहिद शख्स हैं जिनका जश्न कमोबेश दुनिया के हर खित्ते में मनाया जाता है। सर सैयद के अफकार के तई आज भी गाहे बगाहे सवालात उठते रहते हैं, लेकिन इन सवालों पर बहस अपनी मानूनियत खो चुकी है। लड़कियों के तालीम के सिलसिले में सर सैयद ने गुरदासपुर में अपने खिताब के दौरान जो बात कही थी, उनकी ज़हनी फ़िक्र की गम्मात आज भी हमारे लिए लायक तवज्जो है। उन्होंने कहा था, ऐ मेरी बहनों, तुम यकीन जानो दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें मर्दों के हालात दुरुस्त होने से पहले औरतों की हालत में दुरुस्तगी हो गई हो। मैंने तुम्हारे लड़कों की तालीम पर जो कोशिश की है, उससे तुम ये न समझो कि मैं अपनी प्यारी बेटियों को भूल गया हूँ।
बल्कि मेरा यकीन है कि लड़कों की तालीम पर कोशिश लड़कियों की तालीम की जड़ है। पर जो खिदमत मैं तुम्हारे लड़कों के लिए करता रहा हूँ, दर हकीकत वो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। सर सैयद ने अपने अफकार की वजाहत और तशहीर करने के लिए रिसाला का भी इजरा किया। तहज़ीबुल अखलाक की अशात आज भी हो रही है। उन्होंने कई किताबें भी तहरीर की, नसीहत आमेज़ कहानियाँ भी लिखी ताकि बच्चों की जहन साजी हो। सर सैयद की तहरीरी काविशों पर बहुत तफसील से लिखा जा चुका है, इसलिए उस पर खामा फरसाई से मैं गुरेज कर रहा हूँ और बस यही कहकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि बिलाशुबा सर सैयद मेमार कौम थे। उन्होंने बज़ाहिर अपनी कौम के लिए एक टिमटिमाते हुए दिए को रोशन किया, मगर इतनी समझदारी से और इस तरह बर वक्त उन्होंने ये काम किया, उसकी रोशनी आज मीनार नूर बन चुकी है। और अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि सर सैयद को सिर्फ दुआओं में याद न रखें, बल्कि उनकी फैलाई हुई रोशनी में खुलूस व मेहनत के साथ अपनी फ़िक्री, असरी और खुसूसी अदबी मसाइल का हल ढूंढते रहें। खुदा करे ये तौफ़ीक़ अमल हमें सदा मिलती रहे। आमीन। अल्लाह। सर सैयद अहमद ख़ान पर अपना पुरमग़ज़ मक़ाला पेश कर रहे थे और अब सबसे अपनी शगुफ्ता गुफ्तगू में मुखातिब थे जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब। हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना बहुत ही कीमती और बहुत पुरमग़ज़ मक़ाला पेश किया। आप सबकी तालियों के हक़दार हैं। प्लीज़। और इसके बाद मैं इस मरहले में आज की इस तकरीब के सदर जनाब मोहम्मद सबी बुखारी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस हिस्से की निस्बत से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद सबी बुखारी साहब, आपकी भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मिसाल अल खैर। नहीं तय कर पा रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक जाऊं। कई बार कहा हुआ है एक शेर कि खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। और सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोलते हैं, सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोलते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोलते हैं। बस यही मेरी खुशी है, यही मेरी दिल की उन खुशियों की अक्कासी है कि आप लोग यहाँ जमा हैं और उर्दू सुनते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुश्ताक अहमद नूरी साहब, हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब खालिद दाद खान साहब, जनाब राना अयूब साहब, शौकत अली नाज साहब, इशफाक साहब, आपका नाम दिमाग से मुजाहिद साहब, तमाम तंजीमों के अहदेदारान, दोस्तों, एक किस्सा याद आ गया। और अभी इस तकरीब के शुरू होने से पहले वो चंद दोस्त टेबल के आसपास खड़े हुए थे, तो वो किस्सा मैंने कहा था, तो मैंने कहा वही उसी किस्से से ही अपनी बातचीत शुरू करता हूँ मैं, कि बड़ा तारीफन अल्फाज इस्तेमाल किए गए मेरे लिए उर्दू के हवाले से, उर्दू की तंजीमों के हवाले से, उर्दू के खिदमात के हवाले से।
تو یہ قصہ تو 3 ہفتے پہلے اسی ہوٹل میں ایک تقریب تھی، میں نے تب سنایا تھا جب کچھ شاید حضرات موجود تھے، تو میں دہراؤں گا نہیں اسے. دوسرا قصہ یاد آ گیا مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کب تک یہ کرتا رہوں گا. اب وہ راستہ ہے، وہ ٹریک میں بھی ہٹ گیا ہوں اس سے. مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا اور کیوں اور کہاں اور کیسے. بس ایک جنون ہے، اور وہ جنون جو سوار ہوا ہے اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوں. اور قصے سے پہلے اس کی ذرا تمہید میں باندھنا چاہوں گا کہ جیسے ہندوستانیوں کی تعداد اس ملک میں اگر ایک کسی کمیونٹی کی تعداد دیکھیں تو سب سے زیادہ ہے. نوری صاحب، تقریباً 7 لاکھ ہندوستانی یہاں مقیم ہیں اور 25 لاکھ ٹوٹل پاپولیشن ہے قطر کی جو ہے. اور اس میں بھی 7 لاکھ میں بھی اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں تو 70 سے 75% جو ہے وہ کیرلا کے لوگ ہیں. تو عام طور سے دوسرے جو نیشنلٹیز کے لوگ ہیں وہ ایک عام ہندوستانی کو کیرلا کا ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک مت ہے. اور میں 31-32 سال مجھے یہاں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، تو ہوتا رہا ہے. تب بھی لوگ آ کے سیدھی میرے ساتھ ملیالی زبان میں شروع ہو جاتے تھے. تو میں ان سے سوال یہ کرتا دیکھ بھائی، جتنے کالے ہیں اتنے کیرلا کے ہی نہیں ہیں، صرف دوسری جگہوں کے بھی کالے رنگ کے ہوتے ہیں لوگ. بہرحال، اور کچھ اسی طرح اگر ہم اردو کے حوالے سے بات کریں اور اردو میں کس خطے کے لوگوں کا عمل دخل زیادہ ہے اور جو لوگ زیادہ ایک پرسنٹیج میں اس کے فروغ کے لیے اور اس پہ کام کرنے میں جو ہے موجود ہیں، تو وہ بھی میں بھی کہوں گا اس بات کو، اور آپ بھی مانیں گے کہ وہ بھی ہندوستان کا ایک ہی اسٹیٹ ہے کہ وہاں سے سب سے زیادہ. اور اگر ہم بات قطر کی کریں تو بھی سب سے زیادہ اسی اسٹیٹ کے لوگ ہیں. اور میں جواب آپ لوگوں سے جاؤں گا کہاں کے. بہار جانا بھی کئی بار رہا، تو کئی بار لوگ نئے جو ہوتے ہیں وہ ان کو میرا بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں تو بہار میں آپ کہاں سے ہیں. تو اب یہ اتنا زیادہ سلسلہ ہو چکا ہے. اب میں آتا ہوں اس قصے پر کہ ایک بار یہ قصہ بھی کچھ اس طرح تھا کہ لیٹ 80s میں ایک کامیڈین پاکستان کے بڑے مشہور ترین ہوا کرتے تھے، عمر شریف صاحب. تو ان سے ان کی زبانی کسی ٹی وی شو میں کہیں سنا ہوا تھا، تو انہوں نے سنایا تھا کہ بھئی پاکستان کے وزیر اعلیٰ کا ہرن کھو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو باہر کے ملکوں کی پولیس کو بلواؤں گا. امریکہ کی پولیس کو بلوایا گیا، جنگلات میں ڈھونڈا گیا، پورے پاکستان میں ڈھونڈا گیا، ناکام رہے. یو کے کی پولیس آئی اور زور شور سے ڈھونڈا گیا، نہیں ملا ہرن. اس کے بعد اور کئی ملکوں کی پولیس آئی، جاپان، جرمنی، فلانا ایک سے ایک، نہیں ملا. الٹیمیٹلی لوگوں نے کہا صاحب آپ پاکستان کی پولیس کا ہی استعمال کیجیے اور دیکھیے کامیابی ملے گی. تو انہوں نے پھر آخر میں پاکستان کی پولیس کا بھی استعمال کیا. 24 گھنٹے کے اندر جنگلات سے پاکستان کی پولیس ایک ہاتھی کو پکڑ کے لے آئی اور ہاتھی بولتا ہوا آ رہا تھا، ہاں بھائی میں ہرن ہوں، ہاں بھائی میں ہرن ہوں. تو ہاں بھائی میں بہاری ہوں. تو ہر اردو بولنے والا جب اتنی تعداد میں آ جائے تو یہ میں بھی اب ماننے لگا ہوں کہ میں بہاری ہی ہوں. بہرحال کچھ میں چاہتا تھا کہ مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پر آئے، تو اس لیے میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تانا بانا جو ہے وہ جوڑتا رہتا ہوں. بہت شکریہ تشریف لانے کا.
اور مشتاق احمد نوری صاحب کے اس مقالے پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کئی پروگرامز مشتاق صاحب رہے سر سید احمد خان کے بارے میں، ایون AMU کا بھی بہت بڑا ایک پروگرام ابھی رہا کچھ عرصے پہلے، کئی مقالے بھی سننے میں آئے، پہلے بھی آئے، لیکن بطور خاص آپ کے مقالے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے صرف تعریفاً سر سید احمد خان کی باتیں نہ کرتے ہوئے وہ باتیں کہیں کہ جو ان پر تنقید ہوئی یا ان کے بارے میں غلط کہا گیا، اور پھر اس کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات رہی. یہ ایک بڑی ایک نئی بات تھی جو میرے سننے میں آئی، اور میں اس سے تعریف چاہوں گا. کیا جو شخصیت رہے اور ان پر جو جو الزامات لگے، اور ان الزامات کو کس طرح سوچنا چاہیے یا لینا چاہیے، یہ نئی روشنی جو آپ نے دی، تو میں بطور خاص سے بڑا فائدہ ہوا، میرے علم میں اضافہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی سامعین جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی اس بات سے استفادہ پہنچا ہوگا. تو ایک بات صرف اور کہہ کے بات ختم کروں گا میں اپنی، کہ قطر کو اردو کے حوالے سے نئی بستیوں میں گنا جاتا ہے کہ ابھی اردو کی نئی بستی قطر بنی ہے، اور اردو کے حوالے سے ہندوستان یا پاکستان جو ملک ہیں ان کے باہر جو ہے وہ کافی کام ہو رہا ہے. اب میں اس بات کو کہوں گا کہ اس کو نئی بستی کہنا بند کر دیا جائے، جس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ جس تنظیم کے تحت اس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ 1959 میں قائم ہوئی ہے. 58 سال سے اس تنظیم کا اردو پر کام ہو رہا ہے، تو یہ نئی کہاں سے رہی؟ اور مستقل سیمینارز کیا اور مشاعرے کیا اور نشستیں کیا اور کیا چیزیں جو ہیں، تو یہ اب ایک بسی بسائی بستی ہے، اور اس کو اور آگے ترقیاں ملیں اور ترقیاں ملتی رہیں گی، جس کے حقدار آپ سب لوگ ہیں اپنے اپنے انداز میں. میں تو اپنے آپ کو خادم کہتا ہوں، میں تو پردھان سیوک ہوں بھائیوں بہنوں. تو دوستوں، بھائیوں بہنوں، خدا حافظ. تھینک یو. یہی ہے رخت سفر میر کانرواں کے لیے. ہمارے آج کے میر کارواں جناب محمد صبی بخاری صاحب اپنے دل کی بات نہایت خلوص اور اپنے مخصوص لہجے میں، مخصوص انداز میں پیش کر رہے تھے. میں آپ کا بہت بہت ممنون و متشکر ہوں. حضرات، آج کا یہ سیمینار کا سلسلہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کے لیے 10 منٹ کا چائے کا وقفہ ہے، آپ چائے سے لطف اندوز ہوں، اور اس کے بعد مشاعرہ انشاءاللہ. حاضرین کرام، مشاعرے کے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ایک بار آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف تنظیموں سے یہاں لوگ تشریف فرما ہیں. حلقے سے جناب عطاء الرحمن صاحب ہیں، انجمن محبان اردو ہند قطر کے بانی جناب ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں، جناب عبدالحی صاحب تشریف فرما ہیں، ملن ارون صاحبہ یہاں تشریف فرما ہیں، ICC سے تشریف لائی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور دیگر معزز تنظیموں کے عہدیداران مثلا نجم الحسن صاحب ہیں، شہاب الدین صاحب ہیں بزم صدر سے. گویا آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آج کے اس حصے میں. آئیے دوسرے حصے کی ابتدا یوں کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بزم اردو قطر کے سرپرست اعلیٰ جناب محمد صبی بخاری صاحب کا دوبارہ استقبال فرمائیں. اور شعر ان کی خدمت میں یوں ہے کہ شہرتوں کے پھول قدموں میں پڑے ہیں، دیکھیے آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے. درخواست ہے جناب صبی بخاری سے کہ تشریف لائیں.
अंजुम बाड़ा बंकीवी ने ग़ालिबन इन्हीं के लिए ये शेर कहा है। आइए मेहमान ख़ुसूसी की नशिस्त पर तशरीफ़ रखने के लिए अपने मेहमान मक़ाला निगार शायर व अदीब जनाब मुश्ताक़ अहमद नूरी को मैं मज़हर इमाम के इस शेर से दरख्वास्त आवाज़ दूँ कि असर नौ मुझको निगाहों में छुपा कर रख ले, असर नौ मुझको निगाहों में छुपा कर रख ले, एक मिटती हुई तहज़ीब का सरमाया हूँ। जनाब मुश्ताक़ अहमद नूरी। हाज़रीन किराम, मेहमानी एज़ाज़ी की नशिस्त को पुर करने के लिए बज़्म उर्दू क़तर के नायब सरपरस्त आला बाग़ बहार शख्सियत, जिनके अंदर सियासी और समाजी खिदमात में बेहद फ़आल तो हैं ही, साथ ही अदबी खिदमात का भी जज्बा है, दोहा क़तर में बेहद मारूफ़ हैं। हमें खुशी है कि उनकी सरपरस्ती हमें मैसर है। मेरी मुराद है जनाब हबीबुन्नबी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और मेहमान एज़ाज़ी की नशिस्त को मनव्वर करें। जनाब हबीबुन्नबी साहब। हबीब साहब के लिए एक शेर के जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आइए बज़्म की नुमाइंदगी जनाब उबैद ताहिर साहब से हम मुत्तफ़िक़ हैं, जो रेडियो उर्दू क़तर से तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। स्टेज पर बज़्म की नुमाइंदगी के लिए बज़्म के सदर नफीस शख्सियत, खूबसूरत लबो लहजे के शायर, जिनका शेरी मजमूआ अनक़रीब ही मंजर आम पे आने को है, मेरी मुराद है जनाब एजाज़ हैदर से कि तशरीफ़ लाएँ और नशिस्त को मनव्वर करें। हाज़रीन किराम, स्टेज बारौनक हुआ। आप तमाम अहबाब सुनाने की दरख्वास्त करेंगे। इससे पहले कि मैं पहले शायर को बुलाऊं, मैं मिलन अरुण साहबा से दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हर कोई दिल की हथेली पर जो सहरा रखे, किसको सैराब करे और किसे प्यासा रखे। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबिस्ता है जो किसी और का होने न दे अपना। धूप है, छाँव है, इबादत है, ज़िंदगी प्यार है, मोहब्बत है। जानने वाले जान जाते हैं, जानने वाले जान जाते हैं, किसको किस बात से शिकायत है। तू बिछड़ने की बात फिर करना, तू बिछड़ने की बात फिर करना, मुझको इस पल तेरी ज़रूरत है। क्या कहा दर्द बांट लेते हैं, क्या कहा दर्द बांट लेते हैं, क्या तुम्हें आज भी मोहब्बत है। वाह वाह वाह, फिर पढ़िए, बहुत अच्छा शेर है। क्या कहा दर्द बांट लेते हैं, क्या कहा दर्द बांट लेते हैं, क्या तुम्हें आज भी मोहब्बत है। ये मेरी सारी शायरी जाना, ये मेरी सारी शायरी जाना, तेरे चेहरे की बस इकायत है। अब तो रास्ता बदल लिया मैंने, अब तो रास्ता बदल लिया मैंने, फिर भी वैसी की वैसी वहशत है। धूप है, छाँव है, इबादत है, ज़िंदगी प्यार है, मोहब्बत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब ज़रीफ़ मेहर बलोच। रिश्ता ज़रा बढ़ाया तो मगरूर हो गए, रिश्ता ज़रा बढ़ाया तो मगरूर हो गए, वो जानते हैं मुझको है क़ुर्बत की आरज़ू। इस शेर के खालिक जनाब राक़िम आज़मी से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सामीन की खिदमत में पेश करें। जनाब राक़िम आज़मी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मुशारा की इजाज़त से। यूँ तो गफलत में बहुत दूर निकल जाते हैं, मतलब है देखिएगा, यूँ तो गफलत में बहुत दूर निकल जाते हैं, वक्त के साथ मतलब यूँ है कि यूँ तो गफलत में बहुत दूर निकल जाओगे, यूँ तो गफलत में बहुत दूर निकल जाओगे, वक्त के साथ चलोगे तो संभल जाओगे। यूँ तो गफलत में बहुत दूर निकल जाओगे, वक्त के साथ चलोगे तो संभल जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम खाक पे चलना सीखो, इससे बेहतर है कि तुम खाक पे चलना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम खाक पे चलना सीखो,
اس سے بہتر ہے کہ تم خاک پہ چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور قبل ٹکرانے کے تاریخ ہماری پڑھ لو، قبل ٹکرانے کے تاریخ ہماری پڑھ لو، ہم سے ٹکراؤ گے جب بھی تو دہل جاؤ گے، قبل ٹکرانے کے تاریخ ہماری پڑھ لو، ہم سے ٹکراؤ گے جب بھی تو دہل جاؤ گے۔ ایک مطلب اور 2 شعر دیکھیے گا کہ ہو گئی کیا خطا دیکھتے دیکھتے، ہو گئی کیا خطا دیکھتے دیکھتے، ہو گئے وہ خفا دیکھتے دیکھتے، ہو گئے وہ خفا دیکھتے دیکھتے، اور درمیان 2 دلوں کے وہ کون آ گیا، منصور اعظمی آپ کے نظریہ شعر کی، درمیان 2 دلوں کے وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، درمیان 2 دلوں کے وہ کون آ گیا، ہو گئے ہم جدا دیکھتے دیکھتے، ہو گئے ہم جدا دیکھتے دیکھتے، اور ماں دعاؤں میں تیرے اثر تھا کہ میں معتبر ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ اور آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ گھر پہ اپنی بہن کے گئے جب عمر، معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے بزم کے خازن جناب راقی اعظمی کو۔ اب آئیے ان کے بعد بزم کی میڈیا سیکریٹری کو آواز ان کے ہی شعر سے دیتے ہیں کہ خدایا بتا دے کہاں وہ چھپے ہیں، کہیں بھی تو ان کی نشانی نہیں ہے۔ میری درخواست ہے جناب طاہر جمیل سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ تالیوں میں استقبال کریں ہڑانے والے شعراء کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شر سید احمد خان کی عظمت کو سلام۔ جیسے مشتاق احمد نوری صاحب نے کہا کہ وہ کسی ایک خاص خطے یا ایک خاص علاقے کے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان تعلیم یافتہ ہیں وہ یقیناً ان کی عظمت کو سلام کریں گے، اور آج ہم یہاں جو موجود ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کی اجازت سے رب جلیل کا میں لیتا رہوں گا نام، رب جلیل کا میں لیتا رہوں گا نام، لطف و کرم سے آپ کے سنبھلا ہوا ہوں میں، رب جلیل کا میں لیتا رہوں گا نام، لطف و کرم سے آپ کے سنبھلا ہوا ہوں میں، بعد مدت کے ملے ہو تو گلے لگ کے ملو، بعد مدت کے ملے ہو تو گلے لگ کے ملو، ایسے لمحے کو ہنسی یاد بنا دو صاحب، ایسے لمحے کو ہنسی یاد بنا دو صاحب۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ اے خدا قوم کو ایسی تو قیادت نہ ملے، اے خدا قوم کو ایسی تو قیادت نہ ملے، قوم بچ جائے وطن اس کو سلامت نہ ملے، قوم بچ جائے وطن اس کو سلامت نہ ملے، ہم دل و جان سے قرباں ہیں وطن پر اے دل، ہم دل و جان سے قرباں ہیں، ہم دل و جان سے قرباں ہیں وطن پر اے دل، پاک اپنائے مشن چاہے شہادت نہ ملے، پاک اپنائے مشن چاہے شہادت نہ ملے، مجھ کو بخشش کا شرف ہوگا یقیناً حاصل، مجھ کو بخشش کا شرف ہوگا یقیناً حاصل، کیسے ممکن ہے در رب سے ہدایت نہ ملے، کیسے ممکن ہے در رب سے ہدایت نہ ملے، سجدہ شکر میسر ہے عطائے رب سے، سجدہ شکر میسر ہے عطائے رب سے، کیا خبر ہم تو رہیں شکر کی ساعت نہ ملے، کیا خبر ہم تو رہیں شکر کی ساعت نہ ملے، بعد مدت کے جلائیں چلو یادوں کے چراغ، بعد مدت کے جلائیں چلو یادوں کے چراغ، کون جانے کہ یہ لمحہ یہ رفاقت نہ ملے، کون جانے کہ یہ لمحہ یہ رفاقت نہ ملے، میں نے تو جان لٹا دی تجھے پانے کے لیے، میں نے تو جان لٹا دی تجھے پانے کے لیے، پھر بھی ڈر ہے کہ مجھے تیری محبت نہ ملے، پھر بھی
डर है कि मुझे तेरी मोहब्बत न मिले, एक दिन खाक में मिल जाएंगे सब किब्र गुरूर। एक दिन खाक में मिल जाएंगे सब किब्र गुरूर, घर निकल जाए कभी हाथ से दौलत न मिले, घर निकल जाए कभी हाथ से दौलत न मिले। अश्क तुम आज नदामत के बहा लो ताहिर, अश्क तुम आज नदामत के बहा लो ताहिर, कल को मुमकिन है तुझे वक्त नदामत न मिले, कल को मुमकिन है तुझे वक्त नदामत न मिले। ए खुदा कौम को ऐसी तो क़यादत न मिले, कौम बच जाए वतन उसको सलामत न मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब ताहिर जमील साहब। अब इनके बाद मैं बज़्म के नायब सदर जनाब अतहर आज़मी को एक शेर से दरख्वास्त करता हूँ कि अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। जी हाँ, दरख्वास्त करता हूँ जनाब अतहर आज़मी से। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुहतरम की इजाज़त से, आईना जब सामने हो तो मचलता है कोई, आईना जब सामने हो तो मचलता है कोई, लग रहा है मेरे जैसा मुझ में रहता है कोई, लग रहा है मेरे जैसा मुझ में रहता है कोई। इश्क का ये फ़लसफ़ा अब तक समझ पाया नहीं, इश्क का ये फ़लसफ़ा अब तक समझ पाया नहीं। मैं अगर तकलीफ़ में हूँ तो बहलता है कोई, मैं अगर तकलीफ़ में हूँ तो बहलता है कोई। बंद सोचों के दरीचों से वो झांके जब कभी, बंद सोचों के दरीचों से वो झांके जब कभी, यूं लगे कि उसके अंदर से निकलता है कोई, यूं लगे कि उसके अंदर से निकलता है कोई। जिंदगी मुझको जजीरों का मुसाफिर मत बना, जिंदगी मुझको जजीरों का मुसाफिर मत बना। पेड़ क्या नमकीन पानी में पनपता है कोई, पेड़ क्या नमकीन, जिंदगी मुझको जजीरों का मुसाफिर मत बना। पेड़ क्या नमकीन पानी में पनपता है कोई। जब उसे दिल के जजीरे का शहंशाह कर दिया, जब उसे दिल के जजीरे का शहंशाह कर दिया, तब दिखा कि कद से फिर कैसे उतरता है कोई, तब दिखा कि कद से फिर कैसे उतरता है कोई। आईना खाने में जाते ही मेरा टूटा तिलिस्म, आईना खाने में जाता ही मेरा टूटा तिलिस्म, दिख रहा था कैसे खुद से खुद में ढलता है कोई, दिख रहा था कैसे खुद से खुद में ढलता है कोई। कल मेरा एक शेर देखा उसने एक दीवार पर, कल मेरा एक शेर देखा उसने एक दीवार पर, फिर लगा मेरी भी गज़लें आके पढ़ता है कोई, फिर लगा मेरी भी गज़लें। कल मेरा एक शेर देखा उसने एक दीवार पर, फिर लगा मेरी भी गज़लें आके पढ़ता है कोई। तेरा तेरा कटना मेरा मिलना मिलते रहना देखकर, तेरा कटना मेरा मिलना मिलते रहना देखकर, हैरतों के एक समुंदर में सिमटता है कोई। तेरा कटना मेरा मिलना मिलते रहना देखकर, हैरतों के एक समुंदर में सिमटता है कोई। मक्ता है रोज़ अतहर का गुज़र होता है एक दरगाह पर, रोज़ अतहर का गुज़र होता है एक दरगाह पर, और उसमें एक जिन जैसा टहलता है कोई। रोज़ अतहर का गुज़र होता है एक दरगाह पर, और उसमें एक जिन जैसा टहलता है कोई। आईना जब सामने हो तो मचलता है कोई, लग रहा है मेरे जैसा मुझ में रहता है कोई। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दे आप तमाम हजरात ने बड़ी दिल जमाई से समाअत फरमाया। हम आपके बेहद ममनून हैं कि मुशायरे का आहंग बुलंद हुआ। आइए जनाब अतहर आज़मी के बाद गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करने की दरख्वास्त के साथ मैं एक मज़ाहिया शायर को दरख्वास्त करूं। उसके लिए पता नहीं एक शेर जहन में थोड़ी देर पहले से आ रहा है, गरचे ये मज़ाक का शेर नहीं है। अहमद मुश्ताक कहते हैं कि एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे,
शेर सुनिए कि एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। आइए इस शेर से मैं दरख्वास्त करूं जनाब अशफाक देशमुख को। जनाब सदर की इजाज़त से मैं भी पहले संजीदा शायरी करता था। ये कोई हंसने की बात हो रही है? नहीं, तब मेरी बेगम यहाँ रहती थी, अब 3 साल से चली गई हैं तो मैंने मज़ाहिया लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आज वही खौफ तारी है क्योंकि उसने अपनी 2 सहेलियाँ यहाँ भेजी हैं। खैर, दो कता देखिए कि कहता है बेवकूफ़ मुझे दूसरी न कर, कहता है बेवकूफ़ मुझे दूसरी न कर, गलती जो मैंने की है तू भी वही न कर। बिन मांगे इस तरह मुझे देता है मशवरे, मैंने कहा दिमाग की मेरे दही न कर। एक देखिए कथा कि नहीं है कार मेरे पास तो बेकार कहती है, फ़कत शॉपिंग कराने पर मुझे दिलदार कहती है। मैं घर के काम करता हूँ बड़ी ईमानदारी से, न जाने क्यों मेरी बेगम मुझे सरकार कहती है। नहीं है कार मेरे पास तो बेकार कहती है, फ़कत शॉपिंग कराने पर मुझे दिलदार कहती है। मैं घर के काम करता हूँ बड़ी ईमानदारी से, न जाने क्यों मेरी बेगम मुझे सरकार कहती है। एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसका उन्वान है बीवी। देखिए, फेसबुक का। बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली, हर काम यकीनन तेरा होता है मिसाली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली। अब्बा तेरे कहते थे कि लड़का है निकम्मा, अम्मी ने कहा मुझको तो लगता है लफंगा, माँ बाप को फिर तूने यकीन ऐसे दिलाया, मैं ठीक करूँगी उसे गर है वो मवाली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली। खाविंद को अपने मुझे मुट्ठी में है रखना, ये सास को बोलूँगी कि मुझसे न उलझना, बस इतना ही होता है हर एक बीवी का सपना, दुबली हो के मोटी हो के गोरी हो या काली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली। शिकायत शुरू हो जाती है। देखिए, क्यों देर से आए थे बताओ मुझे कल शब, ऑफिस में हुआ क्या क्या सुनाओ मुझे तुम सब, बाजार में चलता हूँ तो कहती है कि साहब क्यों शोख हसीना पे नजर आपने डाली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली। 7-8 है बच्चे पर तू करती है शिकायत, मालूम नहीं क्या है मुझे सच्ची मोहब्बत, ससुराल में करते हैं सभी मुझ पे हुकूमत, शोहर नहीं कुछ काम का बस रहता है खाली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली। ये तवज्जो चाहूँगा पता है ख़ास कि मैंने तो बस इतना ही कहा था कि पराठे
कब मुझको खिलाएगी तू हाथों से बना के, फिर जाने मेरे घर में फटे कितने पटाखे, फिर जाने मेरे घर में फटे कितने पटाखे। दुनिया ने ये समझा मेरे घर में है दिवाली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जलाली। है सबको पता तुझको है झगड़ों में महारत, आकर कोई सीखे मेरी बेगम से सियासत। शोहर होके करता हूँ मैं तारीफ ज़िहानत, कहता हूँ कि बेगम है तेरी बात निराली, बीवी है तेरा नाम तू होती है जला। बहुत शुक्रिया जनाब अशफाक देशमुख साहब। मैं दरमियान में मिलन अरुण साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि अपने ख़यालात का इजहार करें, ग़ालिबन वो जानना चाहती हैं, और उसके बाद फिर हम मुशावरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। मिलन अरुण साहबा, ICC प्रेसिडेंट।